السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیما رضوی، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مشہور تجزیہ نگار سجاد میر صاحب، اور ہمارے ساتھ یوتھ کا بھی پینل موجود ہے جن کا تعلق UMT سے ہے۔ تو سجاد میر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی ہماری یہاں کی اب ماشاءاللہ پاکستان میں 128 یونیورسٹیاں ہیں جی، اور یہ لاہور کی اہم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ بالکل جی، تو کافی ساری خبریں ہیں ملک کے حوالے سے بھی۔ تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ کہ وزیر اعظم نے 2-3 باتیں کی ہیں جن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ میری دوست ہے، تو اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ فرینڈلی جوڈیشری، مطلب گویا انہوں نے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے عدلیہ سے کوئی ڈر نہیں ہے، عدلیہ سے کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ایک زمانے میں جب کہتے تھے کہ محاذ آرائی ہو رہی ہے عدالتوں میں اور ایگزیکٹو میں، انتظامیہ میں، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی محاذ آرائی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو پہنچ گیا تھا ان کے ڈنر پہ، ایک دن ڈنر پہ پہنچ گئے تھے، تعلقات بہتر کرنے کی ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، لیکن جب آپ کا مقدمہ زیر سماعت ہو اور آپ یہ کہیں کہ عدلیہ میری دوست ہے، فرینڈلی جوڈیشری ہے، جیسے فرینڈلی اپوزیشن نواز شریف کو کہہ کے بدنام کیا آپ نے، تو آپ گویا عدلیہ پر ایک ریمارکس دے رہے ہیں، اور ان ریمارکس کا میرے خیال میں نتیجہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی کنٹمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے کہ آپ عدلیہ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جانبدار ہے، وہ آپ کی حمایت کرے گی، آپ سے دوستی نبھائے گی، آپ کا ساتھ دے گی۔ عدلیہ دیکھیں، قانون تو جس کو انصاف کہتے ہیں وہ تو اندھا ہوتا ہے، وہ تو سب کو ایک لاٹھی سے آنکتا ہے جی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ ترازو میں تولتا ہے، جو آ جائے وہ فیصلہ دے دیتا ہے جی۔ تو اس وقت جب کہ ان کا مقدمہ وہاں پیش ہے، خاص طور پر جب سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہیں، جب کہ جنرل پاشا گھر چلے گئے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب کو کچھ زیادہ وہ انتھوزیاسٹک ہو کے تقریریں کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں۔ ایک تلوار ان پہ لٹک رہی ہے، وہ عدلیہ کی تلوار ہے، اور بظاہر تو ان کا موڈ یہی آتا ہے کہ وہ اگر اس کے ہاتھ سے شہید بھی ہو جائیں، یعنی نکال دیے جائیں، تو وہ ہیرو بن کے آنے والے الیکشن میں آ جائیں گے، اور ہر بات کو یہی کہیں گے کہ عدلیہ ان کے ساتھ بڑی ایک ہاسٹائل ہو گئی تھی، انہوں نے پورا تعاون کیا تھا، وہ تو عدالتوں میں گئے تھے، کورٹ میں گئے تھے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ عدلیہ میری دوست ہے یا از اے فرینڈلی جوڈیشری، یہ بات کہنا خود ایک انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ ارریلیونٹ بیان ہے جو انہیں نہیں دینا چاہیے تھا۔ ان کا وکیل چاہے کہتا رہے کہ عدلیہ سے انصاف کی توقع ہے، یہ ہے، غیر جانبدار ہوا کرتی ہے، کچھ کہیں، لیکن عدلیہ میری دوست ہے یہ کہنا جو ہے، یہ کہنا ہے کہ وہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرے گی بلکہ مجھے فیور کرے گی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کا اثر میرے خیال میں نیگیٹو ہی جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ یہ جنگوں کا دور نہیں رہا، اور وہ سیاجن سے فوجیں واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں، ابھی وہ کس بات پہ زور دینا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں حکومت اب اس بات کو بلڈ کر رہی ہے کہ ہم انڈیا سے اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، انڈیا بھی یہی ہے، غالباً عالمی کمپلشن بھی یہی ہے، اور یہی کیا جا رہا ہے دنیا بھر کی طرف سے کہ پاکستان اور انڈیا اپنے تعلقات بہتر کرے۔ یہ صرف امریکہ نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمارا دوست چین بھی، جس کی انٹیگنزم ہے، ایک طرح کی مخالفت ہے، اور اس خطے میں برتری حاصل کرنے کے لیے ان کی ایک طرح کی دشمنی کی جنگ بھی جو جاری ہے، وہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے تعلقات نارمل رکھو، تجارت کرنی ہے تو تجارت کرو، اور جو اسے حاصل کرتا ہے حاصل کرو، کشمیر کے مسئلے کو بھولو نہیں، لیکن اسے کہتے ہیں نا بیک برنر میں رکھ دو۔ چولہے ہوتے ہیں نا آپ کے 4-5 چولہے، جو چیز آپ نے ابھی نہیں پکا رہے ہوتے یا اس کو گرم رکھنا ہوتا ہے تو آپ پچھلے حصے پہ رکھ دیتے، تو بیک برنر پہ رکھ دو کشمیر کے مسئلے کو۔ تو یہ تو ہم پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے، لیکن اب جو تعلقات کی بہتری کی فضا پیدا ہو گئی ہے، جس طرح نواز شریف نے کہا تھا کہ سیاچن کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا نہیں کرتا تو پہلے ہمیں فوجیں وڈرا کر لینی چاہیے تھا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ لائن کلیئر ہو چکی ہے۔ اب آنے والے جو مذاکرات منموہن سنگھ کے ہوں گے، ان مذاکرات میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے سیاچن کا ہوگا، جو کئی سال پہلے طے ہو چکا تھا۔ اس وقت انڈین آرمی نے کہا کہ صاحب ہم یہ فوجیں نہیں واپس بلانا چاہتے، یہ سیکورٹی رسک ہے۔ اچھا، ان کی 5 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے کشمیر میں، ڈنڈا لے کے بیٹھی ہوئی ہے، طاقت کے زور پہ بیٹھے ہوئے، دنیا کے سب سے کم خطے پر اتنی بڑی فوج اور کہیں نہیں ہے جی، اور سیاچن پر تو ان کو جانیں بھی دی ہیں، ان کا محاذ ہم سے زیادہ خطرناک ہے، ہمارے جوانوں کو کتنا حادثہ پیش آیا ہے، یہاں تو ہم اگر 5 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 25 ارب خرچ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو بلیڈ کر رہے ہیں۔ ضیاء الحق نے کہا تھا وہاں تو گھاس بھی نہیں اگ رہی تھی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، لیکن ان کی فوجیں، الزام ہماری فوج پہ ہوتا ہے کہ یہ پاک انڈیا ریلیشن شپ کو ڈٹرمن کرتے ہیں، لیکن ان کی فوج نے یہاں ایک طرح سے میں کہتا ہوں اڑی کی اور ڈٹ کے کہ یہ نہیں ہوگا، چنانچہ معاہدہ نہیں ہو پایا۔ راجیو اور اندرا کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اس طرح سرکریک کا مسئلہ ہے جو کہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ منموہن سنگھ جب اب آئیں گے
تو ایک دکھاوے کے لیے ان دو مسئلوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بات کی جائے گی کہ سیاچین میں ہم اسی جگہ واپس چلے جائیں گے جہاں پہلے تھی. ایک فضول لڑائی تھی, بے معنی لڑائی تھی. اور سر کریک کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ لائن اس جو ہماری وہ جو آپ بنائے ہیں اس کے درمیان سے کھینچی جائے, یا اس کے اس کنارے پہ کھینچی جائے, یا اس کنارے پہ کھینچی جائے. یہ بحث ہے جو کوئی بہت اتنی امپورٹنٹ بحث نہیں ہے. اس معاملے میں منموہن سنگھ چاہتے ہیں کہ اب اگر ان کا دورہ پاکستان ہو تو اس میں بریک تھرو نظر آئے, کوئی 2-3 فیصلے کریں. تو جو اہم ترین فیصلہ جن کی انڈیکیشن دے دی گئی ہے وہ سیاچین کا ہے. غالباً ان کی خواہش ہوگی کہ جناب اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو, ان کی خواہش ہوگی کہ فوج بھی آن بورڈ ہو. جنرل کیانی نے بھی بیان دے دیا کہ یہ بڑا مشکل ترین محاذ ہے اور ہمیں اس معاملے میں اپنے ریویو کرنا چاہیے پالیسی کو. ان کے بیان کا مطلب یہ تھا کہ فوج اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ یہاں سے فوجیں واپس ہونی چاہیے. ان کے بیان کا مطلب, نواز شریف کے بیان کا مطلب یہ تھا کہ اپوزیشن بھی چاہتی, بلکہ انہوں نے پریمپٹ کیا, انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کے حکومت سے بات کی کہ بھئی ہٹا لو فوجیں, ان کا کیوں انتظار کر رہے ہو. جس پہ وہ چیخے بھی, چلائے بھی کہ یار یہ تو بالکل ہی لیڈ لے گیا. انہوں نے گویا کہا کہ نہیں صاحب, بات یہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور پھر یہ ہم کریں گے, ورنہ یہ نقصان ہوگا, وہ نقصان. اب پرائم منسٹر نے یہ کہہ کر گویا یہ کہہ دیا کہ ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. جنگوں کا زمانہ چلا گیا. ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں جی کشمیر کے مسئلے پر. 48 میں لڑی, 65 میں لڑی, اور 71 کی جنگ بھی, کارگل کی جنگ بھی 4 جنگیں لڑی ہیں جی. ہم لڑتے رہے ہیں, لڑائی کے میدان میں فیصلے نہیں ہوتے. اب ہم نے طے کرنا ہے کہ جو فیصلے ہوں گے وہ میز پر ہوں گے, بیٹھ کر ہوں گے, اور اسی کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے جی. اور ابھی وقت ہے جی کہ ہم بریک کا وقت ہے. بریک کی طرف چلیں گے تو اسٹے ٹیون, ہم واپس ابھی آ رہے ہیں.